دیکھیے جہاں تک ڈل لیک کی بہتری اور اس کی صفائی کی بات ہے، وقتاً فوقتاً وہاں کام ہوتے رہتے ہیں، لیکن میں بحیثیت ایک ایم ایل اے بھی اس ایریا کا میں سمجھتا ہوں کہ جب تک انٹرنل ایریاز جو اندر والے جو چینلز ہیں اس کو صاف نہیں کریں گے تب تک جو آگے والا جو ڈل لیک کا ایریا ہے وہ صاف پورا رہے گا نہیں، اور وہ رہنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ اگر ایک باڈی کو آپ کو ٹھیک کرنا تو اوپر سے نیچے تک اس کے اندر والے جو چاہے وہ دل ہے، چاہے وہ لیور ہے، کڈنی ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ اسی طرح ڈل کا بھی وہی حساب ہے، آپ آگے تو صاف کریں لیکن جو اندر والا جو چینلز ہیں، وہ چاہے میر بحری کا اندر ہے، جو وہ نگین کے ساتھ اس کا کنیکشن ہے، جو جوگی لنکر، رینا واری، سوت کول، یہ جو سارے ان علاقوں کو صفائی کرنے کی ضرورت ہے اور کر رہے ہیں، لیکن اس کی جو طریقہ ہے اس میں مجھے لگتا ہے جلدی کرنا پڑے گا۔ سر میگڈمائزیشن کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گا، پورے شہر میں میگڈمائزیشن کی ضرورت ہے جو اندرونی گلیاں ہیں، اس حوالے سے سر بتائیے۔ دیکھیے دو چیزیں آپ کو سمجھنی چاہیے، پہلے شروعات تو ہو گئی ہے پورے کشمیر وادی میں، اور جو اسٹریٹ آف ہارمز کی بند ہونے کی وجہ سے جو بٹومن تھا اس کی بہت رکاوٹ تھی، لیکن اب الحمدللہ شروع ہو گیا ہے، ہر جگہ کام چل رہا ہے۔ لیکن جہاں تک شہر سری نگر کی بات ہے، دو چیزیں میں بٹ گئے ہیں سری نگر شہر، ایک آر این بی کور جو مین روڈز دیکھتا ہے، اور جو سٹی ڈویژن ہے ایس ایم سی کے انڈر وہ انٹرنل لینز اور ڈرینز کر رہے ہیں۔ اب ٹینڈر میجورٹی جو بھی کام ہم نے کیے ہیں وہ پہلے ہی اب ٹینڈر کے پروسیس میں ہیں، مجھے امید ہے کہ اگلے 1-2 ہفتے میں ٹینڈر کھل جائیں گے، اور امید کرتا ہوں کہ جلد سے جلد لوگ اس میں حصہ لے کے پورا جو شہر ہے اندر کی جتنی گلیاں کوچے ہیں ان میں میگڈمائزیشن ہوگا۔ اور میں اپنے علاقے کی بات کروں گا، میکسیمم جو بھی چاہے وہ اسلامیہ کالج ایریا ہے، زونی مر گل کدل ایریا ہے، یا جو بھی سوبرا ایریا ہے، لال بازار ایریا ہے، ڈل ایریا ہے، یا باقی حضرت بل ایریا، اس میں بھی ہو رہا ہے۔ اسی طریقے جتنی بھی شہر سری نگر کی کنسٹیٹوئنسیز میں اس میں میگڈمائزیشن انشاءاللہ اسٹارٹ ہوگا۔ مجھے لگتا ہے آپ کی وسادت سے جو یہ ایڈمنسٹریشن ہے ایل جی صاحب کی، میں ان سے ایک معتبانہ گزارش کروں گا کہ اب وقت آ چکا ہے، آپ ہمارے بچوں پہ بھروسہ کریے۔ اگر کسی نے غلط راستہ چھوڑ دیا ہے اور وہ اپنی روزی روٹی کماتا ہے اور اپنے گھر والوں کے پاس بیٹھا ہے، تو مجھے نہیں لگتا ہے ہر جو بھی کوئی فنکشن ہوتا ہے یا کوئی بڑا دن ہوتا ہے تو آپ ان کے اوپر انگلی اٹھا کر ان کو تھانوں میں بلائیں گے۔ میں آپ کی وسادت سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ یہ چیز اب بند ہو جانی چاہیے۔ پچھلی بار بھی جب وہ ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا اننت ناگ میں، تب بھی یہی انسیڈنٹ ہوا۔ ہمیں اپنے لوگوں پہ بھروسہ کرنا بہت ضرورت ہے۔ اگر دل کی دوری اور دلی سے دوری ہمیں بند کرنی ہے اور نزدیک بنانا ہے تو مجھے لگتا ہے اپنے لوگوں پہ بھروسہ کرنا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک بہت اہم بات ہے کہ جو محبوبہ جی نے اس دن دلی میں بولا، یہی پرابلم، اسی کا سہارا لے کے کچھ لوگ اس کا فائدہ اٹھا کر ہمارے اپنے بچوں کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں یا سسپیشن طریقے سے دیکھتے ہیں، اس چیز کو بند ہونا ہے۔ انشاءاللہ یہ حکومت یہ بات بھی اٹھائے گی اور مرکزی حکومت کے ساتھ اٹھائے گی کہ اب وقت آ چکا ہے اپنے لوگوں پہ بھروسہ کر کے ان کو آگے نارمل لائف جینے کا ایک حق دیتے ہیں۔ صاحب پچھلے 1-2 دنوں سے خبر آ رہی ہے کہ جو جے پی ڈی سے جج کو پرپوز کیا کہ 5% جو ٹیرف ہے وہ بڑھایا جائے۔ کوئی آرڈر ہے آپ کے پاس؟ کوئی آرڈر نہیں ہے، مت ریومر مت پھیلائیے، کوئی ایسا نہیں ہے۔ پچھلی بار بھی ایک ریومر پھیلا تھا، اس میں کلیئرلی ہم نے بولا تھا کہ جو کنزیومر ہے، جو لوگ ہیں، ان کے اوپر کوئی بھی دباؤ نہیں ڈالا جائے گا، کوئی بھی جو ٹیرف ہے اس میں کوئی بھی اضافہ نہیں ہے۔ پچھلے 15 اگست میں دلی تک پہنچ گئے، میں نے کہا اب ہم پروٹیسٹ پہ پہنچ گئے، اب ہم اس لیول پہ پہنچ گئے ہیں جہاں ہمیں لگتا ہے کہ اب وقت آ چکا ہے کہ ہمارا اسٹیٹہڈ واپس دینا چاہیے۔